تو یہ سوال ہم کریں گے کہ پیارے نبی، جب آپ نور کے ہیں تو پھر تو آپ کو بھوک لگتی ہی نہیں، فرشتے تو کھانا کھاتے ہی نہیں۔ جب آپ کو اللہ کھلا رہا ہے تو ہمیں بھی کھلا دیتا، ہم بھی 2 مہینے کے روزے رکھ لیتے۔ حدیث کو پر غور کیجئے، توجہ کیجئے۔ ایک وقت میں جب آدمی کا نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے تو وہ ان غذاؤں سے اٹھ کر کے خدا کا ذکر ہی اس کی غذا بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ تیرے رب کے فرشتے آسمانوں پر جیتے ہیں، کچھ قیام میں ہیں، کچھ رکوع میں ہیں، کچھ سجدوں میں ہیں، کچھ تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ وہاں بنے ہوئے بیت المعمور جو بیت اللہ ہے، وہاں کا کعبہ ہے عرش کے پاس، وہاں 70,000 کے قریب ایک وقت میں طواف کر کے نکل جاتے ہیں، اور دوبارہ قیامت تک ان کی باری نہیں آنے والی ہے۔ فرمایا ان کی غذا تیرے رب نے اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا کیا جاتا ہے اور ایک شیطان پیدا کیا جاتا ہے جو جن ہوتا ہے۔ وہ فرشتہ اس کو نیکی کی باتیں سکھاتا ہے اور وہ شیطان اس کو برائی کی باتیں سکھاتا ہے۔ جس کا شیطان جو اپنے شیطان کی باتیں مانے، اس کا شیطان طاقتور ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کو برائی کی راہ پہ لگاتا ہے، نیکی اس پہ غالب نہیں آنے دیتا۔ جو اپنے فرشتے کی بات مان لیتا ہے، اس کا فرشتہ طاقتور ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ برائی کی بات کو غالب نہیں آنے دیتا، اور وہ دونوں کشمکش میں لگے رہتے ہیں۔ ایک نیکی کے خیالات ڈالتا ہے، ایک برائی کے خیالات ڈالتا ہے۔ اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی و روحی، فرمائیے تو کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی جن آیا ہے، شیطان آیا ہے؟ حضور نے یہ نہیں کہا انا نور، میں نور ہوں، میرے ساتھ نور کے ساتھ کیا لینے اس نے آنا تھا۔ اس نے کہا بشر ہیں۔ صحابی کا عقیدہ کیا ہے کہ بشر ہے رسول، اس نے بھی اپنے ہی جیسا سمجھا۔ رسول ڈانٹتے تم مجھے اپنے جیسا مت سمجھو، میں ایسا نہیں ہوں، میرے ساتھ بالکل الگ سے معاملے ہیں۔ فرمایا آیا تھا پر میری عبادت اطاعت گزاری، رب کی حمد و ثنا دیکھ کر وہ میرا شیطان بھی مسلمان ہو گیا ہے۔ اقبال نے کہا یہاں پر کھڑے ہو کے، مسلمان سوچ تو کس طاقتور نبی کا تو امتی ہے، تیرا نبی شیاطین پر غالب آ گیا اور تو ایک شیطان کے اوپر غالب نہیں آ رہا ہے۔ اپنی قوتیں اگر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رُسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ پر اگر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس شیطان کو زیر اپنے نیچے لے کر آ، اس کو نیچے لے کر آ، تو اور طرح کا امتی ہے، تو وہ نبی کا امتی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی اور اسی پہ اختتام کریں اور بات کو ختم کریں، ورنہ جو ہے وہ بات تو اس قدر لمبی اور بڑی ہو جاتی ہے، آپ لوگ بیٹھے بیٹھے جو ہے تھک جائیں گے، میرا کچھ نہیں جائے گا، اللہ کا فضل ہے۔ حالانکہ آپ بیمار نہیں ہیں اور میں 24 گھنٹے کا بیمار آدمی ہوں، لیکن اللہ کے ذکر سے مجھے شفا ہو جاتی ہے۔ مختصر سی بات، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال نے اذان دی، رسول خدا نے نماز پڑھی، 2 سنت فجر کی، اور اس کے بعد ایک دعا پڑھی کہ اللہم اجعل فی قلبی نوران وفی بصری نوران وفی سمعی نوران وعن یمینی نوران وعن یساری نوران وفوقی نوران وتحتی نوران وامامی نوران وخلفی نوران واجعل لی نوران وفی لسانی نوران وعصبی ولحمی ودمی وشعری وبشری واجعل فی نفسی نوران وآزم لی نوران۔ کتاب الصلاۃ اور مشکات شریف اور 1195 نمبر حدیث، نماز تہجد کرنا۔ اے اللہ میرے دل میں، میری آنکھوں میں، میرے کانوں میں، میرے دائیں بائیں، میرے اوپر نیچے
میرے آگے پیچھے میرے لیے نور کر دے، میری زبان میں نور کر دے، میرے پٹھے، گوشت، میرا خون، میرے بال، میرا بدن نورانی بنا دے، اور میرے نفس میں نور بھر دے، اور مجھے تھوڑا سا نہیں، مجھے بہت زیادہ نور بخش دے۔ اے اللہ مجھے نور عطا فرما۔ یہ اس نبی کی دعائیں ہیں جو نبی 2 مہینے دو۔ اور ادھر حدیث کیا ہے کہ بندہ گیا حج پر، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑا اور کہا یا اللہ رب اغثنی، اے میرے اللہ میری مدد فرما۔ فرمایا تیرے جسم بھی حرام کا، تیرے کپڑے بھی حرام کے، تیرا مال بھی حرام کا، تو کس منہ سے مجھ سے کہتا ہے کہ میں تیری دعا قبول کروں؟ ادھر جسم کس کا ہے؟ حرام کا۔ ادھر جسم کیا ہے؟ نبی فرماتے میرے پٹھے، اصل چیز، باقی کو بحث چھوڑ دو وہ کیا ہے، وہ تو دعائے نور کو میرے پاس سمجھے تو میں اس کو بتاؤں کہ تیرا مرتبہ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا کہ جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر رکھ دوں الفاظ میں، مگر تیرے تخیل سے بھی فضو تر ہے وہ نظارہ۔ نبی نے یہاں جو گفتگو کی صرف اس پر رک جاؤ، باقی ابحاث پھر کریں گے۔ میرے پٹھے، میرے گوشت، میرا خون، میرے بال اور میرا بدن اے اللہ نور کے بنا دے۔ یہ بات روح کی نہیں ہو رہی، بدن کی ہو رہی ہے۔ آپ کے پٹھے کیسے نور کے بن سکتے ہیں؟ یا اللہ یہ ابھی آپریشن کرا کے پٹھا نکال کر دیکھ لو اگر نور کا بن سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک بندہ آپ کی بازو کاٹ کے کہ جی میں نے آپ کے یہاں پہ نا ریز کی ایک بازو بنا دی، آپ اس سے یہ چیزیں اٹھا لیا کریں۔ مطلب آپ کے یہاں پہ ایک لگ جائے، بازو کاٹ کر اگلا حصہ جو ہے وہ روشنیوں کا، جس طرح کہ وہ لوہے کا بنا دیتے ہیں، وہ ایک روشنیوں کا بن جائے، ریز جو نکلتی، الٹرا ساؤنڈ کی ریز نکلتی ہیں، روشنیوں کا ایک بازو کاٹ کے تو پھر آپ اس سے کچھ چیزیں اٹھا لیں گے۔ آپ کے یہ پٹھے یہاں سے کاٹ کے ایک آدمی کہ جی میں نے آپ کا پٹھا نکال لیا اور اس کی جگہ پہ میں نے آپ کا ایک نور کا پٹھا لگا دیا، آپ پھرے۔ ہاں چلے میں اتنا سا گوشت اوپر سے اتار کے کہتا ہوں اور کچھ نہیں تو ٹنڈ کر دیتے ہیں آپ کی، میں کہوں آپ کے بال نور کے بن گئے ہیں اب سارے، آپ مان جائیں گے؟ آپ کو میں سارا خون کی بوتلیں نچوڑ دوں اور پھر میں کہوں کہ آپ کے اندر میں نے نور بھر دیا ہے، آپ کا خون نور کا بھر جائے گا؟ نفس کو بھی چھوڑ دیں اور بہت نور کو بھی چھوڑ دیں، صرف میرے پٹھے، گوشت، خون، بال اور بدن۔ بتائیے یہ کیوں نبی نے کہا؟ یہ فلسفہ ہے اسلام کے اس کھانے اور پینے کا، اس حلال اور طیب کا، کہ جب ایک آدمی حلال اور طیب کھاتا ہے تو فرمایا کہ اس کا جو اس کی وفی لسانی، اس کی یہ زبان جو ہے وہ چسکوری نہیں ہوتی ہے حرام کے لیے، وہ اتنا کھاتی ہے جتنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک نے کھایا ہے۔ اس کا بدن پر آیا ہوا مال اس طرح کا، اس کا جسم اس طرح کے جبن، کسل اور عجز، جس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، خداوند عالم میں کمزوری اور کاہلی اور سستی جو عموماً آپ کا وتیرہ ہے، اچھا میں اٹھنا ہے۔ ابھی آپ کے یہ سوال آنے ہیں، رمضان جب آنا ہے تو پھر آپ نے یہی مجھے کہنا ہے، جب میں اٹھا تو اذان ہو رہی تھی، جلدی میں نے پانی پی لیا تو کیا میرا روزہ ہو گیا اذان نہیں ہوتے ہوتے؟ ایک آدھ دفعہ تو چانس آپ کا ہونا ہے،
پتہ لگ جانا ہے. اللہ وہ اس لیے آپ کو بتاتا ہے کہ آج رات میں جو تو نے کیا ہے نا یہ اس کا نتیجہ ہے کہ غفلت کی نیند تو سو گیا. ایک صحابی رسول سے کسی نے کہا یا حضرت آپ بستر نرم کیوں نہیں بچھاتے ہیں؟ فرمایا میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ جس دن وہ ہمارے سامنے لائے جائیں گے اور بطور سزا کہ ہم ان کے بستر اور ان کے اوپر لینے والی رضائیاں وہ بھی آگ کی بنا دیں گے، اس دن سے مجھے چین نہیں آتا ہے کہ یہ کس قسم کے بستر پہ میں سوؤں. میں نے اس دن سے بستر بچھانا اور اوڑھنا بند کر دیا. قرآن مجید میں ہے کہ ہم ان کے کمبل اور ان کی رضائیاں، ان کے میٹرس اور ان کے گدے وہ ہم پورے ان کے سرانے پورا پیک کر کے ان کو دیں گے جو بالکل آگ کا بنا ہوا ہوگا، اور اس کے اندر کہ اسی گرمی کے نشے میں تو صبح سردیوں میں نہیں اٹھا کرتا تھا، لے اس گرمی کا مزہ، ذوقو چکھ اس عذاب کا مزہ جس عذاب کے مزے کے تحت تو نہیں زندگی. حرام کا مال کھانے کے بعد آدمی کا لہو نور کا نہیں بن سکتا ہے، اس کے پٹھے نور کے نہیں بن سکتے ہیں، اس کے جسم پر اتنا ماس نہیں آ سکتا ہے، اتنا گوشت نہیں آ سکتا ہے، ان کے پیٹ بڑھ نہیں سکتے ہیں. عربی زبان میں کہتے ہیں کہ موٹے عالم کو دیکھ کر یہ اندازہ کر لو کہ اسے خوف خدا نہیں رہا ہے. جہاں موٹا مل جائے وہاں فوری طور پر یہ سوچ لو کہ اس موٹے کو اب اللہ کا خوف نہیں رہا ہے. جس کو اللہ کا خوف ہے اس کا تو پتا پانی ہو جاتا ہے، وہ تو مارے ڈر کے خشک سے اٹھتا نہیں کسی کے ڈر سے. بادشاہ نے وزیر با تدبیر سے کہا میاں یہ بکری لے جاؤ اور یہ 14 کلو کی ہے اور خوب اس کو کھلاؤ پلاؤ، 1 مہینے کے اندر بہترین چارہ تم اس کو کھلاؤ گے، اور 14 کلو کی بکری جب لاؤ تو 14 کلو کی رہنی چاہیے. وزیر با تدبیر کے ہوش اڑ گئے. شاہوں کے مزاج عجیب قسم کے ہوا کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بیٹھے سوچتے رہتے ہیں. جیسے آپ اپنی جگہ پر خود بادشاہ بنے ہوئے بیٹھے شیطانیاں سوچتے رہتے ہیں، یوٹیوب کے کلپ نکال کے آپ بھی کم بادشاہ نہیں ہیں بادشاہو. وزیر با تدبیر کا حال دیکھو. گھر آیا، بیٹی سے بات کی، ابا اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اس نے کہا بادشاہ یہ کہتا ہے کہ بکری کو خوب کھلاؤ پلاؤ، ہرا چارہ اور خوب اس کو چراؤ، لیکن وزن 14 کلو کا، 1 مہینے کے بعد 14 کلو رہنا چاہیے. اس نے کہا ابا مسئلہ کچھ نہیں، بکری ضرور جائے گی اور 14 کلو کی جائے گی اور خوب کھلایا پلایا جائے گا. خوب کھلایا پلایا جاتا، نگران لگایا گیا، اور پھر اس کے بعد مہینے بعد بکری تولی تو 14 کلو کی تھی. بادشاہ حیران ہوا. وزیر با تدبیر اس سے کہا جی حضور وہ فواد چودھری نہیں تھا، شبلی فراز نہیں تھا، ہے جی وہ جو یہاں کا فیصل آباد کا شہباز گل نہیں تھا، وزیر با تدبیر تھا. یہ پسانے والے وزیر ہیں، آخری بال تک لڑو. آیا بادشاہ نے پھر پوچھا اور کہا انعام دیا جائے. کہا کہاں سے تدبیر کی؟ کہا یہ لڑکی سے پوچھوں گا. میری لڑکی کے پاس بکری تھی، اس نے کھلایا پلایا. لڑکی آئی، اس نے باپ کو بتایا. اس نے کہا ابا یہ بکری میں نے وہاں باندھی تھی جس جگہ دوسری طرف شیر بندھا ہوا تھا. بکری کھاتی تھی پر مارے خوف کے اس کے اوپر چربی نہیں چڑھی کہ شیر جی نے کھا جانا مجھے، اس لیے اتنے وزن میں ہی رہی، اس کے خوف نے سہمی رہی. ہم بھی کبھی کبھی کسی بڑے گھر میں سمارٹ سی بہو دیکھتے ہیں تو ہم ان کو طریقے سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ بہو کو کچھ کھانے کو نہیں دیتے، کہ اتنا سہمایا ہوا ہے بہو کو کہ گھر میں
بہوؤں کو یہ ساسیں توبہ کر لیں، یہ سسر حرام خور، ابا بننے کی کوشش نہ کیا کرو کہ ہمیں ابے والے حقوق دو، ہمیں اپنا ماں باپ سمجھے۔ تم اس کو بیٹی سمجھو گے تو تمہیں ماں باپ سمجھے گی؟ بدماشو، جہیز تو لیتے ہو، بہو بنا کر کے بیٹی کا لیتے، بیٹی کو اتنا جہیز لیتے ہیں، گنڈو، اپنی سے کام نہیں کرواتے اور اس سے کہتے ہو کہ 10 بندوں کے کھانے بنائے۔ خیر اس تہذیب نے اب تو وہ بہویں بھی نہیں رہنے دی ہیں، قصہ ہی تمام کر دیتی ہیں، بابا بابی کی جاڑی کاٹ کے رکھ دیتی وہ۔ اور ضروری ہے جو خدا کے نافرمان ہوں ان پر اللہ کہتا ہے کہ بعض ظالموں کو میں بعض ظالموں سے دور کر دیتا ہوں۔ ایک اتنا ظالم ہوتا ہے، پھر اس ظالم کا مقابلہ کوئی شریف و نفس نہیں کر سکتا، تو پھر اس پر ایک اور ظالم مسلط کر کے کتے پر ایک بڑا کتا چھوڑ دیتا ہوں۔ علماء نے حجاج بن یوسف کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس کتے پر اپنا ایک اور کتا مسلط فرما۔ اللہ نے پھر ایسا اس کے اوپر بادشاہ مسلط، اس نے فوری معزول کر کے اس کو پھر کہے کہ مجھے بری موت ہی مرا۔ موٹے عالم پر خدا کا خوف، امتی پر خدا کا خوف چھایا ہو اور وہ موٹا ہو جائے۔ اور صبح کی واک، اس لیے دور رسالت میں آپ کو کہیں پارک نہیں ملیں گے مدینہ کی ریاست کے اندر۔ ریاست مدینہ آپ کو بھی سمجھ نہیں آئی جس دن میں نے آپ کو بتا دی کہ اصل ریاست مدینہ کیا ہے، آپ کو لگ پتا جائے گا، توبہ توبہ کر اٹھیں گے، آپ کہیں گے ایسی ریاست مدینہ نہیں ہو سکتی، پناہ مانگ جائیں گے۔ ابھی تو آپ کو پتہ ہی نہیں وہاں چھڑی کیا تھی اور ہوا کیا تھا۔ نبی کے چاچے کے ٹکڑے آئے ہیں گٹھڑی میں بند کے، نبی کی بیٹی کو زینب کو حملہ کر کے اس کا حمل گرا دیا اور اسی سے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ نبی کے دانت شہید ہو گئے ریاست مدینہ میں۔ چڑھ کے پورے سورہ احزاب کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں ریاست مدینہ پہ ایسی تلخی آ گئی تھی کہ لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگ گئے تھے کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں۔ سورہ احزاب پڑھنے والی، آپ کو کیا پتا ریاست مدینہ کس کو کہتے ہیں؟ خلافت کا نظام لے آؤ، خلافت مشین ہے نا امریکہ سے لا کے ادھر سے ڈال رکھ دے، نہیں ٹکا ٹک امتی نکل رہے اس میں سے تیار شدہ۔ کہاں سے وہ آ گیا نور کا سارا؟ پٹھے گوشت کہاں سے آیا نور کا؟ وہ حلال و طیب اور اس طرح کا کھانے سے آیا جس طرح کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھایا۔ اگر آپ کا رمضان آپ جاتے ہوئے آپ کے بدن، گوشت، آپ کے بال اور آپ کی تمام جسم کو اور خون کو نورانی نہیں بنا سکا ہے تو سمجھ لیں رمضان قبول نہیں ہوا ہے۔ رمضان قبول نہیں ہوا ہے۔ رمضان ویسے گزاریے جیسے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزارا ہے۔ رمضان کا اہتمام کرنا بڑا مشکل ہے۔ ابھی تک جن لوگوں نے رمضان کی تیاری تہجد پڑھنی تھی وہ 1 مہینہ پہلے سے تہجدیں پڑھ رہے ہیں کہ عادت رہے، روزے رکھ رہے ہیں، کم کھانا کھا رہے ہیں۔ یہاں کم کھانے کی بجائے ساری گروسری کی دکانوں پہ بندے چڑھے ہوئے ہیں، بیسن کا ریٹ بڑھ گیا ہے، کوکنگ آئل بڑھ گیا ہے، پکوڑے، چپس، سموسے کی تیاریاں ہو گئی، اسپیگٹیز، مسالہ ریسپیز تیار ہو گئی، یوٹیوب کے چینل بھر گئے ہیں، پورے پاکستان دنیا کے اندر طوفان آ گیا ہے۔ سحریاں ہوں گی، افطاریاں ہوں گی، دعوتیں ہوں گی، ہوٹلوں میں بوفے لگیں گے اور غریبوں کو راشن بانٹنے کے نام پر قوم کو راشن قوم بنا دیا۔ روشن قوم بنانا تھا، راشن قوم بنا دیا اس کو۔ فقیروں والی زندگی سیلانی اللہ کی راہ میں دیں۔ دیکھیں رمضان کے روزے میں پیکج ملٹا نیشنل کمپنیوں نے بیگ بنا دیے، 700 کا بیگ فقیروں کو دے دیں، ان کو دے دیں، بدماشوں گنڈوں کو کھلائے پلائے جو نہ روزے رکھے نہ رکھائیں۔ بال کیسے بنیں گے نور کے؟ یہ تو کالے ہیں، سفید ہو جاتے ہیں تو جلدی سے کالا کر لیتے، نور کے بننے لگتے تو تم کچھ کا کچھ۔
بوڑھے کے جب سفید بال آ جاتے ہیں وہ خداوند عالم سے جب یہ دعا کرتا ہے اللہ میں تیری غلامی میں بوڑھا ہو گیا، لاچار اور ناتواں ہو گیا ہوں، بے کس و بے سہارا ہو گیا ہوں، اللہ بڈھا ہو گیا ہوں، میرے بال کسی زمانے میں سیاہ ہوا کرتے تھے، یا اللہ بڈھے کے سفید بالوں کو دیکھ کر اس کی مغفرت فرما دے، یا اللہ بڈھے کو دیکھ کمزور اور لاچار اور کمزور کو جس کے سوا تیرے سوا جس کا کوئی سہارا نہیں رہ گیا، جس کی اولادیں نافرمان، یا اللہ اب تو لکڑی کے سہاروں پر چلتا ہوں، یا اللہ اب تو دیواریں پکڑ کر چلتا ہوں، یا اللہ یہ چہرہ جو تھا یہ جھریوں والا ہو گیا، اللہ سب کچھ ہی تو بدل گیا۔ علماء کہتے ہیں کہ ایسے بڈھے نے جب دعا کرتا ہے اپنی سفید داڑھی کی لاج دے کر پیارے اللہ کو، تو اللہ کو وہ ہاتھ خالی لوٹاتے شرم آتی ہے۔ اللہ کے اولیاء نے فرمایا جب سفید داڑھی میں بال آ جائے تو سمجھو یہ پہلا فرشتہ تمہارے پاس آ گیا ہے جو داڑھی کے بال کی شکل میں آیا ہے، اللہ فرشتے کو کسی شکل میں بھی بھیج سکتا ہے۔ اور اس نے آ کر پہلے فرشتے نے آ کر بتا دیا ہے کہ اب موت کا چل چلاؤ ہے، تیری عمر دے رخ نہ رہ ساوے، رخ کہتے ہیں درخت کو، ساوے کہتے ہیں سبز کو، تے سے وہ سی حرفی ہدایت اللہ لکھتا ہے، تے سے جملہ بناتا ہے، کہتا ہے تیری عمر دے رخ نہ رہ ساوے، چڑے پھول پتر شاخاں سک گئیاں، آنکھیں جھیل سی تھیں ختم نظر کمزور، چہروں پہ جھریاں پڑ گئیں، گلابی ہونٹ تھے پیلاہٹ کا شکار ہو گئے، جھریاں ہاتھوں پہ پڑی، تیری عمر دے رخ نہ رہ ساوے، چڑے پھول پتر شاخاں سک گئیاں، پھلیوں چال شطرنج ہدایت اللہ، کھیل رہا تھا وہاں پر شطرنج کھیل رہا تھا، اچانک چال چلنی تھی، موت کے فرشتے نے آ کے پکڑ لیا، چال چلنی بلا دی، سکرات جات سکرات الموت آ جاتی، پھر یہاں پہ موت کی سختیاں جب ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں، پھلیوں چال شطرنج ہدایت اللہ، بازی برد ہوئی گوٹا مک گئیاں، وہ جو گوٹیاں ہوتی وہ ختم ہو جاتی، بازی الٹ جاتی ایک دم سے۔ نور کے بننے کے لیے آپ کو پہلے رزقن حلالن طیبن اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہوگی، پھر اللہ تعالی ہمیں نور کے بننے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔